السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میک اپ کرنا جائز نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں میک اپ کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، لوگ کہتے ہیں میک اپ کرنے والی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جو عورت میک اپ کرتی ہے تو اس کے گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ کیا یہ ساری باتیں صحیح ہیں، سچ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کیجئے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کیا میک اپ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میک اپ کرنے والی عورت پر لعنت ہوتی ہے معاذ اللہ یا نہیں ہوتی؟ یہ ساری باتیں ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو شرائط میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر ان شرائط پر پورا اترتے ہوئے کوئی بھی عورت اگر وہ کام کرتی ہے، میک اپ کرتی ہے یا ہار سنگھار یہ سارے کام کرتی ہے، بناؤ سنگھار بناتی ہے، تو اس کے لیے ان شرائط کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہار سنگھار کرنے والی، بناؤ سنگھار کرنے والی جو عورت ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، تو وہ ایک مخصوص کام ہوتے ہیں، اگر وہ کرتی ہے تو پھر اس کے حوالے سے اس پر لعنت برستی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم آپ کو بیان کریں گے۔ چلتے ہیں شرائط کی طرف۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو بناؤ سنگھار کیا جا رہا ہے، جو میک اپ کیا جا رہا ہے، یہ شوہر کی رضامندی اور اس کی خوشنودگی کے لیے ہو تو پھر یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اپنے معاذ اللہ کسی عاشق کے لیے اور اسی طریقے سے کسی غیر محرم لڑکے کے لیے یا مرد کے لیے یہ ہار بناؤ سنگھار نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ میک اپ نہ کیا جا رہا ہو تو پھر تو صحیح ہے۔ اگر اس کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر یہ حرام اور ناجائز ہے اور اس عورت پر لعنت برستی ہے۔ اور اس طریقے سے میک اپ نہ کیا جائے جو کہ ایک فاسقہ عورت کرتی ہے یا کافرہ عورتیں کر کے چلتی ہیں، اس طریقے سے میک اپ نہ کیا جائے۔ اگر اس طریقے سے کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے زمرے میں آئے گا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی کافرہ کے ساتھ یا کسی فاسقہ عورت کے ساتھ مشابہت عورت رکھتی ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی فاسقہ یا کافرہ عورت کے ڈیزائن کے اوپر یا اس کے میک اپ پر میک اپ کرنا اور اسی طرز پر میک اپ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کے میک اپ کے لیے چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ حلال اشیاء ہوں، حلال چیزیں ہوں تو پھر تو جائز ہے، ادروائز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اتنا وقت نہ لگایا جائے اسی میک اپ پر کہ نماز ہی گزر جائے، نماز کا وقت ہی چھوٹ جائے۔ اگر اتنا وقت لگایا گیا تو وہ میک اپ نہیں رہے گا، بلکہ وہ میک اپ اس کے لیے وعید نازل ہوگا اور اس کے لیے وعید ہوگی اور اس کے لیے گناہ ثابت ہوگا۔ تو ایسا میک اپ کرنا جائز نہ ہوگا کہ جس کے اندر کئی نمازوں کا وقت ہی گزر جائے اور وہ میک اپ میں لگی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے ہرگز کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آخری شرائط میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابرو جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ باریک کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بال ہوتے ہیں عورتوں کے کندھوں سے اوپر تک کاٹ دیے جاتے ہیں، ایسا کرنا عورتوں کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگر وہ ایسے کام کریں گی تو وہ ناجائز کام کر رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا اس سے ہم ایک مکمل آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مجید کے اندر، سورۃ نور کی آیت نمبر 31 ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہیں، عورتوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہیں، بے پردہ نہ ہوں، جس طریقے سے پہلے والی جاہلیت والی عورتیں یہ کام کیا کرتی تھی، ان کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ ایسا کام کریں۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کے لیے گھر میں ٹھہرنے، عورت کے لیے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ حکم نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا اس کی دوسری آیت مبارکہ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ تو اسی طریقے سے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے علامہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر خاتون کے چہرے میں بال ہیں جس سے شوہر کو نفرت ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ خواتین کے لیے زینت
حسن و جمال وجہ ہی مطلوب ہوتی ہے، کیونکہ عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ حسن و جمال والی رہے اور اس کی زیب و زینت بہت اچھی رہے۔ اس اعتبار سے عورت کو عورت کہا جاتا ہے، اور یہ سب کا سب اس مرد کے لیے ہونا چاہیے جس کی وہ بیوی ہے۔ اگر وہ عورت شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہار سنگار کرنا اور اس طریقے سے کرنا جس کے اندر غیر محرم لڑکوں یا مردوں کی طرف وہ راغب ہو یا لوگوں کو دکھائے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ہار سنگار، جو میک اپ کرتی ہیں اور اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہیں اور یہاں پر مکمل اوپر سر کے اوپر رکھتی ہیں اور ادھر ہی جوڑا بنا کے رکھتی ہیں، ایسا کام کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ جوڑا بنانے والی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، اور اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت کے بارے میں بہت زیادہ وعیدات بیان فرمائی ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔